نسیم عباسی صاحب، جنگ بدر میں فرشتوں کے ذریعے بھی مدد کی گئی. یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ جب بندہ سرکار سے عشق کرتا ہے تو رب العالمین فرشتوں کے ذریعے مدد نازل فرماتا ہے. تو آپ بیان فرمائیے کہ وہ کیسا منظر تھا، کس انداز میں رب العالمین نے فرشتوں کی جو مدد تھی نازل کی جنگ بدر میں، اور اس کے کیا کیا فوائد حاصل ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ قبلہ بشیر صاحب نے اس پر بڑی گفتگو پہلے فرمائی اور آپ نے بھی فیس صاحب کا شعر پڑھا. اب جب اتنے جذبات رکھنے والے لوگ موجود ہوں، اور مزے کی بات ہے کہ بحث اور سمالی کیا نام ہے، جس طرح آپ نے ابتدا میں فرمایا چند چیزیں ان کے پاس ہیں. تو بھائی جب اللہ پہ یقین، ظاہر سی بات ہے ان کے سامنے دو چیزیں تھیں، اللہ کے رسول اور اللہ. سبحان اللہ. وہ صرف یہی چیز لے کے نکلے، پہنچے میدان بدر میں. تو بھائی جب انسان دیکھیں، دنیا کا دستور ہے کہ ہم کسی سیاسی لیڈر کے لیے، کسی دنیا دار کے لیے نکلیں، وہ ہمیں نہیں چھوڑتا، وہ اس کے مندر پہنچ جاتے ہیں. تو اللہ کیسے چھوڑتے ہیں؟ اللہ کے رسول کی صفائی نہیں کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اور اللہ یہ جو فرشتوں کا آنا ہے، اس پر قرآن پاک کی آیت سورہ انفال کی آیت نمبر 9، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم. استستغیثون، یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام بدر میں آپ کے لیے ایک جھونپڑی بنائی گئی، عریش. آج وہاں پر مسجد ہے، مسجد عریش کے نام سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے سارے صحابہ لے کے چلے گئے، اب ابتدائی دور ہے بھائی، 2 ہجری ہے، وہاں سے نکلے تھے جب دین کو جو آگے پروموٹ کریں گے، لیکن آگے پھر یہ کام ہو گیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں وہ اللہ کے حضور جو ہے وہ سجدے کی حالت میں گئے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں، مسلم شریف کے اندر حدیث شریف موجود ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ جو ہے اللہ کے حضور دعا کے لیے جو ہے وہ سجدے کی حالت میں دعا کر رہے ہیں، اور ہزاروں کی طرح رو رہے ہیں اور عرض کیا کر رہے ہیں، یا اللہ میں اپنی ساری جمع بولی لے آیا. جو تیرا نام لینے والے تھے وہ سارے آ گئے ہیں. اگر یا اللہ یہ گئے تو اس زمین میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. جب ایسی چاہت رکھی، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ یہ منظر دیکھ رہے ہیں، سرکار کے چہرے جو آپ کے اوپر چادر مبارک کی وہ چادر گر گئی تھی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ چادر اٹھا کے دوبارہ آپ کے کندھے پہ رکھی اور کہا یا رسول اللہ آپ پریشان ہو، اللہ رحم فرمائے گا. تو جب یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ قوم جو فوج کا سپہ سالار ہو، وہ بالکل بھی متقی پرہیزگار ہونا، پھر جب ایسا معاملہ بن جائے دشمن کے ساتھ آمنے سامنے کا، تو اس کو رب العالمین کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے اور مدد طلب. بالکل باقاعدہ اگر سورہ آل عمران کی آپ غور کریں تو اس میں یہ بات کہہ گئی ہے، اگر آپ صبر والے اور تقوی والے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کرے گا. یعنی کہ صبر کی وجہ سے اور تقوی کی وجہ سے جی جان میں مدد نازل ہوگی. تو دیکھیں یہ تو آج کا آپ کا جو ہے امریکہ بھی یہ کہتا ہے، آج آپ کی سائنس بھی یہ کہتی ہے، پوری دنیا اس بات پہ ہے، وہ کہتی ہے ہمیں یہاں ایٹم بم سے نہیں ڈر لگتا بھائی. جو ان کے اندر جی ان کے اندر جو ایمان کی طاقت ہے وہ ایمان کی طاقت بڑی زبردست ہے، اور یہی جو ہے نا ہمارا جو ہے وہ جینا اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ کر دے. اب جی سرکار نے جب یہ بات کی تو اللہ کا قرآن کہتا ہے فاستجاب لکم، سرکار کی دعا کو قبول کر لیا گیا. پھر کیا ہوا، انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین. ادھر سے 313 سرکار نے دیکھو تو 1000 اور حالات آپ کے سامنے ہیں. اب ہوا کیا، تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے معبود تیری دعا کو قبول کر لیا، اور دعا کو قبول کیا تو اللہ نے فرمایا 1000 اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، بلند بن کے نکلی دعا ہے. تو جب یہ بات ہوئی، اللہ حضرت کی کیا بات ہے نہ کرنا، تو دعا قبول ہوئی اور اللہ نے فرمایا کہ مردفین، لگاتار آنے والے، اللہ نے ان کے مقابلے میں 1000 تھے تو اللہ نے 1000 اپنی نورانی مخلوق کو مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیج دی. اور یہاں تک کہ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے
کہ حضرت جبریل امین کہتے تھے اقدموا حیزم، اپنے گھوڑے کو کہتے ہیں کس کو آگے کرو، آگے آگے کرو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ جبریل کا گھوڑا ہے، جبریل نوریوں کے سردار کی تشریف لے کے آئے. جب ہمارے اندر ایمان مضبوط ہو جائے نا، حلاوت آج ہم پریشان ہیں مسلمان میں. وہ 313 تھے نکلے، سپر پاور کے ساتھ آپ لڑ رہے ہیں اس وقت ہی. اور آج کتنے دنیا میں مسلمان ہیں، 57 سے زائد مسلم ممالک ہیں اور 200 سے ابو کنٹریز کے اندر مسلم کثرت میں ہیں. لیکن مسلمان کی زبوالی آپ کے سامنے گرے ہوئے ہیں، جھکے ہوئے ہیں. تو ایمان کی مضبوطی، جب ایمان ہوگا، تقویٰ ہوگا، اللہ کے ساتھ جب انسان دل لگا لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ مدد کے لیے فرشتوں کو بھی بھیجتا ہے. آج ہمارے ایمان کمزور ہو چکے ہیں، اگر ہمارے ایمان مضبوط ہو جائے نا تو اللہ ضرور مدد کرے گا. اور یہ مقام بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی. اور حضرت عباس بن اشیب رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام نے قبول کیا تھا. آپ نے ایک جملہ کہا، آپ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم، اس سے پہلے میں نے کبھی بھی ایسے بڑے بڑے سرداروں کو بھاگتے نہیں دیکھا ہے جیسا مقام بدر میں بھاگتے دیکھا. بھاگ گئے قریش کے سردار کا اور صاحب لوگ جو ہے وہ تکبر کے ساتھ، غرور کے ساتھ آئے. اللہ نے غرور اور تکبر کو خاک میں ملا دیا اور قل جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا اور باطل جو ہے وہ بھاگ گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ جذبہ